نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے. عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. ایک دفعہ کہہ لیجئے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. اس کا معنی ہے، اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ، اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما. ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتلاتے تھے. المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو یہ دعا بتلاتے تھے. وہ دعا یہ ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی وارد نہیں ہے. نیا سال مبارک ہو، ہر ایک کے لیے ہو، لیکن یہ برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ظاہر بات اس کے لیے وہی طریقہ اور وسیلہ اپنانا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے نئے سال کی دعا کی حدیثوں کے تعلق سے میں کچھ باتیں تحقیقی طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسے ہی نئے ہجری سال کا پہلا مہینہ شروعاتی دن شروع ہوتا ہے، یا اسی طرح سے عیسوی سال جو انگریزی کا جو عیسوی ہے مہینہ نئے سال کا، وہ جب شروع ہوتا ہے تو کچھ مسلمان ایک دوسرے کو نئے سال کی دعا پوسٹ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اس بارے میں وہ تحقیق نہیں کرتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ یہ دعا کی سندیں صحیح بھی ہیں یا صحیح نہیں ہیں. تو اس کی سندوں کے تعلق سے میں بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناؤں، اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے صلاحیت کے مطابق اس بات کی سند کی جانچ پڑتال کر لیں، یا نہیں کر سکتے تو کسی محقق، محدث، عالم دین سے اصول حدیث کے اصول پر اس سے سوال کریں کہ حضرت کیا یہ اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تبھی آپ کو صحیح اور غلط کے بارے میں پتہ چل سکے گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کون سی ہے اور اس کی سند کے بارے میں
کیا اصول حدیث سے پتہ چلتا ہے؟ تو دیکھیے حدیث کچھ اس طرح سے ہے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن شائب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور بھی اس کے شواہد ہیں. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر کئی لوگوں سے اس حدیث کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ لوگوں میں اس حدیث کو پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی فضیلت بتلاتے ہیں. تو یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وزوار من الشیطان. اے اللہ اس سال کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے لیے داخل فرما. تو یہ جو حدیث ہے اس کی سند کے بارے میں لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اس حدیث کو موجمل صحابہ للبغوی کے اندر حدیث نمبر 1539 پر، اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 پر صحیح اور موقوف کہا ہے، اور کہا کہ صحیحین کے شرط پر یہ صحیح ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے کہ اس میں راوی عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی المصری ثقہ تو ہے، اعتبار کے لائق تو ہے، پر یہ مدلس ہے. جیسا کہ محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کتاب الفتح المبین فی التحقیق طبقات المدلسین صفحہ نمبر 33 پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور آگے لکھا اسی کے تحت کہ یہ تیسرے طبقے کا مدلس ہے. اور کچھ لوگ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طبقات الاولی میں شمار کیا ہے، یعنی پہلے طبقے میں اس راوی کو لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے طبقے کے مدلس ان کی تدلیس عام تدلیس کی طرح نہیں ہوتی ہے، یعنی نہ کے برابر ان کی تدلیس ہوتی ہے، اور ان کی تدلیس مضر نہیں ہے، اور کسی نے ان کی تدلیس کے بنا پر ان کی روایت کو ضعیف نہیں کہا ہے. یہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس بات کو میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے، راوی ثقہ ہو، اعتبار کے لائق ہو، سچا ہو، لیکن اگر اس کے اندر تدلیس پائی جاتی ہے، بھلے ہی وہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ تدلیس کیا ہو، اگر اس کے اندر تدلیس پائی جاتی ہے، وہ اپنے استاد سے شمع کی صراحت نہیں کرتا ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے، حدثنا اخبرنی سمیت نہیں کہتا ہے، اس طرح کے الفاظ،
صرف ان سے وہ روایت بیان کرتا ہے تو پھر اس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس میں وہ ان سے روایت بیان کرتا ہے جس سند کے اندر، تو وہ اصول حدیث کے میزان پر ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ کسی دوسری سند کے اندر سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہ بتلا دے یا کوئی مطابقت اس کے تعلق سے ثابت نہ ہو جائے، صحیح مطابقت، تب تک وہ روایت اصول حدیث کے میزان پر ضعیف ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو عبداللہ بن وہب جو ہیں یہ مدلس ہیں، یہ بالکل بات ثابت ہو گئی۔ اب ان کی تدلیس نہ کے برابر جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تدلیس نہ کے برابر ہے اور ان کی تدلیس مضر نہیں ہے، یہ لوگ جمہور محدثین کے اصول کے خلاف یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ باتیں جمہور محدثین کے اصول کے خلاف ہیں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مدلس راوی جو تھوڑا بہت تدلیس کرتا ہو، نہ کے برابر کرتا ہو، اس کی روایت جو ہے صحیح ہوتی ہے، اس کی ان والی روایت مضر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بات جمہور زیادہ تر محدثین کے اصول کے خلاف ہے۔ پہلی بات، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو طبقات بنایا ہے، جو اصول بنایا ہے راویوں کے بارے میں، مدلس راویوں کے بارے میں، کہ جو پہلے طبقے میں انہوں نے لکھا ہے ان کی روایت اگر وہ ان سے بیان کریں شکہ راوی سے تو ان کی وہ روایت صحیح ہوتی ہے، مضر ان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ان کا یہ اصول یہ بعد کی پیدا کردہ ہے، متقدمین محدثین نے یہ اصول نہیں بنایا، اور پھر ان کے اصول پر سارے لوگ متفق نہیں ہیں، جتنے بھی جماعت والے ہیں، چاہے وہ احناف کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سارے لوگ ان کے اس طبقات پر متفق نہیں ہیں، اور ان کا جو طبقات بنانا ہے یہ طبقات جو ہے معتبر نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ تفصیلات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ابو محمد صاحب کی کتاب اصول حدیث و اصول تخریج، صفحہ نمبر 173 سے 174 پر۔ اسی طرح سے عبداللہ بن وہب کا مدلس ہونا ثابت ہے، جیسا کہ آپ تدلیس فی الحدیث صفحہ نمبر 210 211 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 508 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس میں وہ سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہ بتلائے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عبداللہ بن وہب کی روایت اپنے شیخ سے صحیح ہوتی ہے، جیسا کہ معجم المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 288 کے اندر نمبر ہے 89 پر، 89 پر۔ اسی طرح سے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ان کی بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات انہی کے اصول کے خلاف ہونے کے بنا پر غیر مقبول ہے، یعنی مقبول نہیں ہے ان کی یہ بات، کیونکہ یہ خود ایک مدلس راوی جو کہ ابن جریج ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ اخبرنی کہے، ابن جریج کیا ہیں؟ یہ مدلس ہیں، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ابن جریج اخبرنی کہیں تو ان کی وہ سب حدیث صحیح ہوتی ہے، یعنی جن جن حدیثوں کی سند کے اندر اخبرنی یہ کہتے ہیں وہ حدیثیں ان کی صحیح ہوتی ہیں، جیسا کہ سوالات ابو داؤد کے اندر صفحہ نمبر 231 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مدلس راوی کی وہ روایت بیان کردہ صحیح ہوتی ہے جس میں وہ اپنے شیخ سے یا کسی راوی سے جو ثقہ ہو اخبرنی یا حدثنی یا سمیت وغیرہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن اگر وہ ان سے روایت بیان کرتا ہے تو اصولی طور پر اس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن وہب نے حیود بن شریح سے یہ روایت بیان کی ہے، لیکن ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے، انہوں نے حدثنا
نہیں کہا ہے، اخبرنی نہیں کہا ہے، سمیت نہیں کہا ہے، یعنی سننے کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کثیر یعنی زیادہ تدلیس کرنے والے راوی کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور قلیل یعنی تھوڑا تدلیس کرنے والے راوی کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول حدیث اور متقدمین محدثین، جمہور محدثین سے صراحتاً ثابت نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے جمہور محدثین سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، لہذا یہ اصول غلط ہے، معتبر نہیں ہے۔ مدلس کی ان والی روایت مقبول نہیں جب تک حدثنا اخبرنی سمیت نہ کہے۔ دیکھیے الرسالہ امام صافی رحمۃ اللہ علیہ کی مترجم کے اندر صفحہ نمبر 228 پر وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصول بھی درست نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن عوینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے امام ابن حبان نے کہا کہ امام ابن عوینہ جو ہے ثقہ راویوں سے روایت کرتے تھے، ان کی بات بھی معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یعنی مدلس ثقہ راویوں سے تدلیس کرے، یعنی ان سے قال سے روایت بیان کرے، تو اس کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال صرف امام سفیان بن عوینہ کی ہے کہ انہوں نے کتاب العلل و معرفت الرجال لأحمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 میں ایک روایت بیان کی ہے، اس میں ایک مجہول راوی ہے، انہوں نے اس میں تدلیس کی ہے، یعنی سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ امام سفیان بن عوینہ کا مدلس ضعیف اور متروک راویوں سے بھی تدلیس کرنا ثابت ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اور بعض لوگ امام سفیان بن عوینہ کو مدلس ہی نہیں سمجھتے، ان کا اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے لیے یہ حوالہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر انہوں نے کہاں کہاں تدلیس نہیں کی ہے۔ شرح مشکل آثار للطحاوی، اس کے اندر بھی انہوں نے تدلیس کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں شرح مشکل آثار للطحاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 201 حدیث نمبر 2771 پر۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316 میں بھی انہوں نے تدلیس کی ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ بات اصول حدیث کے خلاف اس علت کی بنا پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، جس میں عبداللہ ابن وہب نے ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے۔ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ جس روایت کو نئے سال کی دعا کے تعلق سے جو روایت بیان کیا جاتا ہے معجم الصحابہ للبغوی کی حدیث نمبر 1539 کہ اس کی سند صحیح ہے، تو اس کی سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عبداللہ بن وہب جو ہیں مدلس ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے۔ اسی طرح سے دوسری سند کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں۔ دوسری سند عبداللہ بن ہشام کی یہ دوسری سند ہے۔ مجمع البحرین کے اندر حدیث نمبر 4596 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے المعجم الاوسط کے اندر المعجم الاوسط طبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 حدیث نمبر 6241 پر ہے۔ اسی طرح سے الفتوحات الربانیہ ابن حجر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 میں ہے۔ اس کی سند میں کیا علت ہے؟ اس کی سند میں راوی رشدین ابن سعد کو امام مسلم، امام یحییٰ بن معین، امام دارقطنی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو ذر الرازی، امام ابو داؤد وغیرہ نے جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، اور امام ابو حاتم الرازی نے منکر الحدیث کہا ہے۔ حافظ ذہبی نے صحیح الحفیظ قرار دیا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، حافظے کا قوی نہیں تھا۔ تو دیکھ سکتے ہیں اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں، جیسے کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513 وغیرہ پر، اسی طرح سے سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 اور والضعفاء دارقطنی کے اندر 220 پر، الکامل ابن عدی کے اندر جلد نمبر 1
کے اندر 349 پر، اور الباطل المناکر کے اندر الباطل والمناکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 193۔ اسی طرح سے دوسرا راوی اس کے اندر مہدی ابن الجعفر الرملی کی روایت کردہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث منکر، یعنی ان سے روایت کردہ حدیث منکر ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 3504 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ سند رکھتے ہیں جو عبداللہ بن شائب سے ہے، عبداللہ بن شائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کتاب المتفق والمفترق خطیب بغدادی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1463 ہے، اور حدیث نمبر 776 862 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اصبہانی کی قوام السنہ کے اندر حدیث نمبر 1291 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبداللہ ابن اللہیہ یہ ضعیف الحدیث ہے، مجترب الحدیث ہے، صحیح الحفیظ ہے جمہور محدثین کے نزدیک، زیادہ تر محدثین کے نزدیک۔ دیکھیے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 375 پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ نئے سال کی دعا کی حدیث کی تمام سند اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لہذا اس پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کی طرف منسوب کر کے کہ صحابہ نے اس طرح سے کہا ہے، صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے، تو یہ عمل درست نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسا عمل کہہ کر کے جو کہ ثابت نہ ہو، ایسا عمل بھی رد ہے، غیر مقبول ہے، قبول نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 4492 4493 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ رد ہے، یعنی مقبول نہیں ہے۔ تو نہ صحابہ کی طرف ہم ایسا کوئی بات منسوب کر کے عمل کر سکتے ہیں جو ثابت نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کوئی ایسی بات منسوب کر کے عمل کر سکتے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث سمجھ کر کے نہیں، صحابہ کا عمل سمجھ کر کے نہیں۔ اس طرح سے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص سال اور مہینہ طے کر کے نہیں۔ اسی طرح سے دینی یا دنیاوی کسی بھی نعمت کے ملنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے پورا، تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے رمضان کا مہینہ کا، تو اس میں ہم خوشی کے طور پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عیدین ہے، وہ بھی اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس کی خوشی میں بھی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نیا سال، یہ بھی ایک موقع ہے اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں، نیکیاں کر لیں، اور نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دے لیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ شریعت سے ثابت ہے، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہونے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو لوگوں نے خوشی کے مارے ان کو مبارکباد دی، جیسا کہ یہ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4418، صحیح مسلم حدیث نمبر 2769، اور اسی طرح سے 7016 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث سے کہ نعمت ملنے پر مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد دینا، رمضان کی مبارکباد دینا، عیدین کی مبارکباد دینا، نعمت کے ملنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی اس طرح سے جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے لیے کوئی خاص سال کا انتظار کرنا، پھر اس میں اس دعا کو خاص کرنا، جیسا کہ یہ نئے سال کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ، اور مولویوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، عمل کرو، کیونکہ صحابہ اس طرح سے ایک دوسرے کو کہتے تھے، تلقین کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس کی جو شواہد ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور وہ شواہد حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے تعلق سے ہے
इब्न उमर और इसी तरह से अबू फरवा वगैरह से है। इस तरह की दुआ चांद देखने के वक्त के ताल्लुक से है, और इसी तरह से उसके अंदर न साल का जिक्र है न महीना का जिक्र है। और दुआ के अल्फाज की शुरुआत इस तरह से होती है, अल्लाहुम्मा अहल्ल अलैना से होता है। इन सब की सनद के अंदर कलाम है, इसकी सनद ज़ईफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अल-फतूहात और रब्बानिया इब्न हजर की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 330, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। इसी तरह से अमल अल-यौमुल लैला इब्न सुन्नी की हदीस नंबर 646 है। इसकी सनद के अंदर भी रावी इब्न वहब मुदल्लिस हैं और रवायत अन से बयान कर रहे हैं। इसी तरह से अमल अल-यौमुल लैला इब्न सुन्नी की सफ़ा नंबर 391 हदीस नंबर 645 है। इसकी सनद में वलीद बिन मुस्लिम ये भी मुदल्लिस हैं और रवायत अन से बयान कर रहे हैं। समा के बारे में, सुनने के बारे में डिटेल नहीं बतला रहे हैं। इसी तरह से तलहा बिन उबैदुल्लाह से एक रवायत है जो कि अली इसाबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 232 और अमल अल-यौमुल लैला के अंदर इब्न सुन्नी की सफ़ा नंबर 390 हदीस नंबर 641। इसमें भी, इसकी सनद में भी सुलेमान बिन सुफियान मदनी मुनकरुल हदीस है। दूसरी सनद मजीद तफसील के लिए आप इस बारे में देख सकते हैं कि नए चांद देखने की दुआ के ताल्लुक से आप देख सकते हैं अबू मोहम्मद भाई की किताब अल सहीफा फिल अहादीस अल ज़ईफा सफ़ा नंबर 88 से 89 तक में। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने ये तफसीलात इसलिए रखी है, बतलाई है, ताकि आप इस दुआ को फैलाने से बचें, सहाबा की तरफ इस अमल को मंसूब करके इसको फैलाने से बचें। आप इस तरह से आप मतन के हिसाब से इस दुआ को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाबा की तरफ अमल ये मंसूब करके कि सहाबा इस तरह पढ़ते थे, ये साबित नहीं है इसकी सनद। लिहाजा हमें चाहिए कि जो सही साबित है उस पर अमल करें, जो साबित नहीं है उससे बचें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस और सहाबा ने जिस बात पर अमल किया है वो सही सनद से साबित है, उस पर अमल करने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मगफिरत फरमाए और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई नेमत मिले तो अल्लाह तबारक व तआला अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।